یہی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ دہلی میں ایک طوائفوں کا اجتماع ہو رہا ہے، طوائفوں کا، بازاری عورتوں کا، گانے بجانے والی عورتوں کا جشن کوئی ہو رہا ہے۔ اب وہ ساری عورتیں ایسی تھیں، اللہ بچائے، جسم فروش تھیں، بازاری عورتیں تھیں، گانا بجانا اور اعوذ باللہ عصمت فروشی، یہ سب کاموں میں مبتلا تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک عصمت فروش عورت کے بارے میں آدمی کا کیا تاثر ہوتا ہے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت نے کہا بھائی یہ اچھا موقع ہے، ساری جمع ہیں، تو ان سے جا کر کچھ دین کی بات کرنی چاہیے، ان کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا بھی ہوگا کہ حضرت کہاں آپ اور کہاں وہ عصمت فروش عورتیں، اور وہ کوئی یہاں پر آپ کا بیان سننے تو آئی نہیں ہے، وہ تو اپنا جشن منا رہی ہیں۔ مگر حضرت نہ رکے، اور حضرت نے اپنا ایسا بھیس بدلا جیسے ایک فقیر ہوتا ہے، مانگنے والا، اور جہاں ان کا اجتماع ہو رہا تھا وہاں دروازے پہ جا کر آواز لگائی، ہے کوئی جو ہم اللہ کے نام پر ہمیں دے، جیسے بیکاری آواز لگائے، بار بار آواز لگاتے رہے۔ تو وہاں تو عورتیں اپنا اس میں مشغول تھیں، اپنا رنگ رلیوں میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے، سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، تو اس نے کہا بھائی ہاں بھائی کیا، اس نے کچھ دے دیا ان کو، جو لو بھائی چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی فقیر جو ہے وہ صرف پیسے مانگنے نہیں آیا، اپنی آواز سنا کے جائے گا۔ بھائی کیسی آواز؟ کہا کہ میں کچھ کہہ کے آواز سنا کے جائے گا، فقیر ویسے نہیں جائے گا۔ تو پہلے اس نے کچھ اصرار کیا ہوگا کہ بھئی جاؤ قصہ ختم کرو، پیسے مل گئے تمہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں فقیر آواز سنائے بغیر نہیں جائے گا۔ وہ گئی اندر، اور جو ان کی سردار تھی عصمت فروشوں کی عورت، وہ رانی کے نام تھا اس کا، اس سے جا کر کہا کہ بھئی عجیب قسم کا فقیر آیا ہے، اس کو پیسے دے دیے، سب کچھ کر دیا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو آواز سنا کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے کچھ نے تو کہا کہ بھگا دو اس کو، اور کچھ نے کہا نہیں چلو بلا لو، کیا ہے آواز کیا سناتا ہے دیکھتے ہیں، مزہ ہی رہے گا، ذرا اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوگی، بلا لو۔ اب اندر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر پہلے تو عورتیں جو ہیں مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جب کھڑے ہو گئے تو قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، سورہ والتین کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بھی حضرت کی عجیب تھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، جس میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، خوبصورت ترین بنا کر پیدا کیا ہے، اور پھر ہم اس کو اسفل سافلین میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھی اور اس پر بیان شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک تو عورتیں کچھ ہنستی ہنساتی رہیں، اس کے بعد سناٹا چھا گیا، پر حضرت نے جو بیان کیا تو بیان کے ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ جو یہ سردار تھی عصمت فروشوں کی، جس کو رانی جس کا نام تھا، وہ قدموں میں گر پڑی، اور اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتی ہوں اپنے سے، اور وہ تائب ہوئی، اور تائب ہو کر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لشکر میں، جو انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اس لشکر میں شریک ہوئی، اور لشکر کے مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے دانہ دلا کرتی تھی اس جہاد میں آخر تک۔ تو اب دیکھو یہاں حکمت دیکھو، اور کلام دیکھو، نرم کلام، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس نے دلوں کی دنیا بدل دی۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں، اور جن کے نام کی ہم در حقیقت اگر کھا جائے تو نام کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہمارے سارے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے جو بانی ہیں حضرت
مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے اور ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، دارالعلوم کیسے قائم ہوا تھا، کن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اندر جو خدمات انجام پائیں وہ کن شخصیتوں نے انجام دیں اور کس حالات سے گزرے، اس سے واقفیت ہمارے اساتذہ و طلباء کو بھی، بسا اوقات طلباء کو بھی نہیں ہوتی، اساتذہ کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ خاص طور پر، اور جو ابھی زیر تعلیم ہیں عمومی طور پر، کہ ان بزرگوں کے حالات زندگی کو، ان کے ملفوظات کو اپنا حرز جان بنائیں۔ ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھ لے اپنا، کہ کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے حضرت نانوتوی کی سوانح پڑھی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی، ان کے ملفوظات پڑھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں۔ کبھی تذکرۃ الرشید پڑھنے کی نوبت آئی، کبھی ان کے حالات کو جانچا، دیکھا کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے۔ کبھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خاص طور پر نام لیوا ہیں، ان کے حالات پڑھے، اشرف السوانح کتنے لوگوں نے پڑھی ہے اور کتنے ان کے ملفوظات اور مفاہیم سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اگر اس کا یہ سوال کیا جائے ہم میں سے اکثر لوگوں سے، تو شاید جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہو سکے پوری طرح۔ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور میرا اللہ کے نام پر ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے جہاں ہم تعلیم کا ایک نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سنی ہے مختلف شعبہ جات کی، تو وہاں ایک نظام تزکیہ کا اور اصلاح نفس کا، یہ ہم باقاعدہ نظام بنا کر اس کو اپنے ہاں جاری کریں۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو، کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔